अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم حمد و ثنا کبریائی بڑھائی عطائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم کی بڑائی اور بڑھائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات واسطہ جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور قابض ہے فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء جگہ نبیر بدر منیر شیمہ دبیر آمنہ دلال بینکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تواڈے دلوں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب عزیز ساتھیوں عزت دلائق پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی اسلامی ماں بہنوں بہو بیٹیوں قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان دیاں دو زندگیاں ہیں پہلی زندگی انسان دی وہ عارضی زندگی ہے اور دوسری انسان دی ابدی زندگی ہے عارضی زندگی ساری دنیا کی زندگی ہے اس دنیا اندے ہمیشہ واسطے کوئی نہیں آندا جڑا بھی آندا ہے ایک وقت مقرر آتے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ دنیا دی عارضی زندگی ہے اور ابدی زندگی دی بنیاد جڑی ہے وہ عارضی زندگی تے رکھی گئی جڑا بندہ عارضی زندگی نو اسلام دے مطابق گزارے گا تو اخروی آخرت والی اپنی زندگی کے اندر نعمتاں دے نال مالا مال کر دیتا جائے گا محترم بھائیو جڑا بندہ عارضی زندگی دے اندر دنیا دی زندگی دے اندر آوارگی دا مظاہرہ کرتا ہے ہمیشہ دی زندگی اندر وہ ہر نعمت تو محروم کر دیتا ہے سوائے عذاب دے پھر وہ ابدی زندگی اندر کچھ نہیں لگتا ابدی زندگی جڑی ہے مرن دے بعد والی زندگی ہے جنہوں آخرت دی زندگی کیا جاندہ ہے جنت دی زندگی کیا جاندہ ہے جہنم دی زندگی کیا جاندہ ہے قبر دی زندگی کیا جاندہ ہے اور اس ابدی زندگی کا جو آغاز ہے وہ انسان دی قبر تو ہوتا ہے ابدی زندگی کا آغاز قبر تو ہوتا ہے جنت اور جہنم ان دی آخری منزل ہے
جڑا بندہ ابدی زندگی دے اندر چاہتا ہے کہ میں اللہ نعمتاں دے نال مالا مال کر دے میں اپنی جنت دا مہمان بنا لے، انہوں چاہیے کہ اے دنیا والی جڑی عارضی زندگی ہے اس زندگی دے اندر اپنی ابدی زندگی واسطے کچھ نیک عمل کرے۔ جڑا بدکار دنیا دار بندہ ہے وہ ہمیشہ واسطے جہنم اندر رہے گا۔ جڑا نیکوکار بندہ ہے اللہ دے نال جڑے ہے، گڑ گڑاندا ہے، رب نو سجدہ کردا ہے، اللہ کے سامنے روندا ہے، فرائض دا پابند ہے، عقیدہ توحید دا مضبوط ہے، قیامت والے دن اللہ دی ابدی زندگی جڑی ہے ان نعمتاں دے نال مالا مال کر دے گا۔ احباب گرامی قدر ہے، ہر انسان عارضی زندگی دے اندر وہ کام کرنے چاہیے نے جڑے اخروی آخرت والی زندگی دے اندر انہیں کام آن۔ زندگی دے اندر چاہتے ہو آرام مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، تو پھر اس عارضی زندگی دے اندر آخرت والی زندگی دا کچھ کر لو، کوئی نیک اعمال کر لو، کوئی اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ عارضی زندگی تو ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں، ساری منزل وہ آخرت دی زندگی ہے۔ لیکن افسوس انسان اس زندگی ہمیشہ دی منزل سمجھ کے جو دل کرتا ہے کری جا رہے ہیں۔ خدا را دنیا رہن کی جگہ نہیں ہے، اپنی آخرت والی زندگی واسطے کچھ کرو، ادھے اندر کامیابی ہے، ادھے اندر فلاح ہے۔ جڑا بندہ عارضی زندگی دے اندر ابدی زندگی واسطے کچھ کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بہت ساری جنت دیا نعمتاں دے نال مالا مال کرن گے، اور بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ دی جنت دے اندر کنیاں کو نعمتاں ہیں۔ رب دی جنت جڑی ہے وہ ایک پاک جگہ ہے، ہمیشہ جوانی رہے گی رب دی جنت دے اندر۔ دنیا دی زندگی اندر ہمیشہ جوانی نہیں رہی گا، رب دی جنت اندر ہمیشہ بندہ صحت مند رہے گا، دنیا دی زندگی اندر بندہ ہمیشہ واسطے صحت مند نہیں رہتا۔ اللہ دی جنت دے اندر ہر وقت ہر نعمت میسر رہے گی، ہر وقت موجود ہوئے گی، لیکن دنیا دی زندگی اندر ہر وقت ہر ٹائم ہر نعمت بندے کو میسر نہیں آتی۔ اللہ دی جنت دے اندر پریشانی نہیں ہوئے گی، تھکن دا تصور نہیں ہوئے گا، لیکن دنیا دی زندگی اندر بندہ پریشان نہیں ہوتا ہے، بندہ تھک نہیں جاتا ہے، بدن پٹتا ہے، بندہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ پھر اللہ دی جنت دے اندر کدے نیند نہیں آئے گی۔ دنیا دے اندر بندہ 12-14 گھنٹے سو نہ لگے، 24 گھنٹیاں دے بھی 4 بندے نو سکون نہیں ملتا۔ پھر سب تو بڑی بات اللہ دی جنت دے اندر بولو براز نہیں ہوئے گا، بندہ بڑیاں نعمتاں کھائے گا، لیکن ان پیشاب دی قضائے حاجت دی حاجت ہی نہیں ہوئے گی۔ ایک خوشبودار اور ڈکار مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جتنیاں پاکیزہ نعمتاں نے ساری اس ڈکار دے نال ہضم ہو جان گی۔ دنیا دے اوپر 4 بندے سب اندر کھڑے ہو، چوتھا بندہ ڈکار مارے 3 بندے تنگ ہو جاتے ہو، اور دوسری مرتبہ کے نال کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی جنت کا نظام دیکھو، اس ساری نعمتاں دے باوجود ایک انسان ہے جیڑا اس جنت والی زندگی دی فکر نہیں کرتا، آخرت والی زندگی دی فکر نہیں کرتا، دنیا دی عارضی زندگی کو اپنی منزل بنا کے بیٹھے۔ احباب گرامی قدر، پھر اللہ دی جنت دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام جیسا بندے دا قد ہوئے گا۔ ایتھے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے۔ اللہ دی جنت دے اندر سیدنا یوسف پیغمبر جیسا ہر بندے دا حسن ہوئے گا۔ ایتھے کوئی کوچا ہے، کوئی سونا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نقدہ مٹا ہے، کوئی اکھاں دا سجاکھا نہیں، کوئی کرنا تو کسی کو سنائی نہیں دنگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اسی جنت دے اندر سیدنا یوسف پیغمبر جنہوں کائنات دے ادھے حسن دے نال نوازے ہیں، یوسف پیغمبر جیسا ہر بندے نو جنت دے اندر اسی حسن عطا کرا۔ اے اللہ کی جنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے حضرت ایوب پیغمبر جیسا اسی ہر بندے نو دل عطا کرا۔ دنیا دے ہوتے ساڑھے دلان دے اندر نفرت ہے، کراہت ہے، کوڑ دیاں بیماریاں نے، ساڑھے دلان دے اندر منافقت بھری پئی ہے کٹ کٹ کے، لیکن اللہ دی جنت دے اندر جیڑا سانو اللہ دل عطا کرنگے وہ حضرت ایوب پیغمبر جیسا صابر دل ہوئے گا۔ احباب گرامی قدر، پھر ہر پل خدمت کرنے والیاں اللہ کی جنت کے اندر برا ملیں۔ دنیا دے اوپر گھریلو معاملات دے اندر کسی دی بیوی خدمت کر دیئے، کسی دی نہیں کر دی، کسی دی اکھاں کٹ دیئے، کسی دی اکھوں بھول بلارا اچھا کر دیئے، 100 معاملات ہوندے دے، لیکن اللہ اکبر رب دی جنت دے اندر جو ہورا ملن گیا ہما وقت ہر وقت بندے دی خدمت دے اندر حاضر اور پیش ہو گیا۔ پھر اللہ دی جنت دے اندر ہورا دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم دیاں بندے نو کھجورا بھی عطا کرے۔ میں نہیں آندہ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، رب دا قرآن آندہ ہے کہ تو انہوں اسی کھجورا بھی جنت اندر دیا۔ احباب گرامی قدر، ایسی جنت کہ جنہ تصور میں الفاظ دے اندر بیان کرنا چاہتے نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمانا، اس انمول جنت دی گارنٹی پانے والے دنیا میں ہوتے کیڑے لوگ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام دے قرآن پاک دے اندر جنت دینا بشارتہ سنائیاں کہ بندہ فلاں کام کرے کہ اللہ نے جنت دی بشارت سنائی ہے، بندہ فلاں نیک عمل کرے اللہ جنت عطا کرے گا۔ لیکن یہ ساریاں نعمتاں دے ہوتے جنت دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، یہ دے تو بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے جو آج دے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر میں وضاحت نہ دسنا چاہنا کہ بندہ اگر انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے نو جنت دی گارنٹی بھی دن دے لے، اللہ جنت دا ذمہ بھی چک دے لے، جدوں تک فوت نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزت دا رزق روٹی روزی بھی عطا کرنے۔ وہ کیڑے لوگ نے؟ آج اگر حکومت پاکستان اعلان کر دینا کہ اسی اس بندے نو فلاں جڑی جگہ ہے مکان ہے لکھ کے دے دیاں گے، بس 2-4 دنوں دا کھانا کھانا چھوڑ دے۔ حکومت دی اس بات دے اس گارنٹی دے اتنا حرص ہے، لالچ ہے، اعتماد ہے کہ بندے کئی دن بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے کہ ایک پلاٹ مل جائے جس انمول جنت دی اللہ رب العالمین نے سانو ضمانت دیتی ہے کہ جدوں تک زندہ رہے گا میں عزت دی رزق دے روٹی دے رزق عطا کراں گا، جدوں فوت ہوئے گا میں فوری جنت عطا کراں گا۔ اس جنت دی آئی سانو فکر کوئی نہیں، اس جنت دی فکر کرو، اس انمول جگہ دی فکر کرو۔ دنیا تے پلاٹاں میں پلاٹ خریدی جاؤ، اللہ دی عزت دی قسم ہے جو اللہ دی جنت دا پروڑا بن گیا، مہمان بن گیا، وہ دے ورگا دنیا دے ہوتے بزنس مین ہوئے، بڑے تو بڑا کاروباری ہوئے، بڑے تو بڑا وڈیرا انسان ہوئے، عہدے دار ہوئے، بڑے تو بڑا علم والا ہوئے، علم والا ہوئے، اللہ دی جنت دے اندر جانے والے گارنٹی پانے والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دی جنت ایک ایسی چیز ہے جس جنت دی سانو مجھ فکر کوئی نہیں۔ احباب گرامی قدر، میرے سامنے ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ اگر وہ 3 بندے جنہوں میں جنت دی گارنٹی دینا، ضمانت دینا، ذمہ چکنا، اگر تے وہ زندہ رہیں گے میں اللہ انہاں دی عزت والی روٹی تے رزق دا ذمہ چکنا، اگر وہ فوت ہو جان گے میں رب ضمانت دینا کہ موت دے فوری بعد میں اللہ جنت دے دروازے کھول دیا۔ وہ 3 بندے، سب تو پہلا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے رستے کے اندر نکل جائے، راہ جہاد سے نکل جائے، میں اللہ کی خاطر سفر کرتا ہے، میں اللہ کے دین میں غالب کرنے واسطے نکل جائے، زندہ رہے گا میں اللہ انہوں مالے غنیمت پر لٹھاواں گا، میں اللہ انہوں عزت دی روٹی روزی عطا کراں گا۔
اگر وہ فوت ہو جائے تو میں اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنایا. یہ پہلا بندہ ہے. دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دوسرا اور بندہ ہے جہاں ذمہ دنیا سے چک دے دے اور جنت دی گارنٹی سنا دے دے. وہ دوسرا بندہ جہاں اللہ دی زمین دے اتے چل کے وضو کر کے گھروں مسجد بن آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر گھروں مسجد چو گھر بن جاتا ہے. یہ آدھیا جاندیا اگر رستے دے اندر یہ انتقال ہو جائے, یہ بندہ فوت ہو جائے تو اللہ دے ذمے ہے کہ اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنائے. اگر یہ زندہ رہے مسجد کے اندر رب دے فریضے ادا کرنے والا, نماز پڑھنے والا, ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا, سفر کر کے گھروں مسجد تک آنے والا, جانے والا, اگر زندہ رہے تو اللہ کے ذمے ہے اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت چک دینے کہ کائنات دا رب عزت دی رزق دی روٹی عطا کرے. تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گھر داخل ہوندے گھروں باہر نکل دے تے آندا السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. گھر والے نکل کے سلام, جان لگے سلام, اے عادت اپناتا ہے, اے عمل کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندہ اگر زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں رزق دی گارنٹی عطا کر رہے ہیں, ذمہ چک رہے ہیں. اگر فوت ہو جائے گا اللہ موت دے فوری بعد اپنی جنت دا مہمان بنا دے. احباب گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کی فرمایا, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. لاہوریو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مومن مردان دے نال مومن عورتان دے نال وعدہ کیتا ہے. اللہ فرماندے دے ایسی مومن عورتان دے مومن مردان ایسیاں جنتاں عطا کرانگے, ایسے بغات عطا کرانگے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ایسیاں جنتاں دیاں گے جنہ دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں, ایسے بغات دیاں گے جنہ دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں. حضرات درہ غور فرماندے جانا, اللہ فرماندے نے وَمَا سَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. جیڑے بغات اسی عطا کرنے نے انہاں دے اندر اسی بڑیاں پیاریاں قیام گاواں بندے اپنے انہوں عطا کرانگے اور ساریاں نعمتاں جنت دے اندر مل جان دے بعد اللہ سب تو بڑی جڑی نعمت اپنے بندے انہوں عطا کرے گا. اللہ فرماندے نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ فرماندے نے میں سب تو بڑی نعمت اپنی خوشنودی بندیاں نوں عطا کر دیاں گا. سب تو بڑی نعمت رب دی جنت اندر اللہ دی رضا ہے. تے کیڈا خوش قسمت وہ بندہ ہے جنوں دنیا دے اوتے چلدیاں پھردیاں رب دی رضا لب جائے. ذالک هو الفوز العظیم. کامیابی اللہ دی قسم رب دی جنت اندر جی. بندہ وہی ہے جڑا دنیا تے جنت کو آ گیا, جڑا اپنی ابدی زندگی واسطے کچھ کر گیا, جڑا اخروی زندگی واسطے کچھ کما گیا. ایک عارضی زندگی ہے, یہ ساری منزل نہیں. ابدی زندگی قبر تو شروع ہوتی ہے, آخرت کی زندگی قبر تو شروع ہوتی ہے اور منزل ہوتی جنت اور جہنم ہے. جگان دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینے والے مرشد پاک فرماندے نے جنتی جنت اندر جان گے, جہنمی جہنم اندر چلے جان گے. جنتیاں ساریاں نو ونسونیاں نعمتاں مل جان گیاں. کائنات دا رب جنتیاں نو مخاطب کرے گا, اور جنتیوں گل سنو نا, جنتی کہنے گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر بیدیک. جی جی اللہ سی حاضر. اللہ پاک فرمان کے جنتیوں میں رب تواڈے کولوں سوال کرنا, حل رضی تم, کیا تسی میرے تو راضی ہے بھی کہ نہیں. کیڈا خوش قسمت بندہ ہے جنوں کائنات دا رب کہے کہ میرے کولوں راضی ہے بھی کہ نہیں, اور بندے آپ خوش ہے بھی کہ نہیں.
دنیا دے ہوتے اگر مینوں باپ پوچھے پتر خوش ہے میں کہ نہیں میری خوشی دا عالم بڑا ہوندہ ہے استاد پوچھے پتر خوش میں کہ نہیں بی بی خامد نو پوچھے پتر جناب میرے شوہر میرے سرتاج خوش ہیں میں کہ نہیں بندے دی فرحت دے خوشی دا عالم بڑھتا ہے وہ کٹا خوش قسمت انسان ہے جنہوں کائنات دا رب قیامت والے دن جنت دے اندر ساریاں نعمتاں عطا کر کے پوچھے گا حل رضیتم اور میرے جنتیوں میں رب تے خوش ہے بھی جے کہ نہیں سارے جنتی کہن گے ربا سونیا تسی ساڑے مولا تے داتا لگ دے ہو اسی ساری زندگی تہاڈی پوجا کرتے رہے ہیں اسی ساری زندگی تہاڈے اگے سجدہ ریز ہوندے رہے ہیں اسی ساری زندگی تانوں سجدہ کیتا ہے اج انعام دے اندر تسی بانس بنیاں کھجوراں نہیں دتیاں اللہ جی تسی سانوں ہوراں نہیں دتیاں اللہ جی ایسے محلات دتے نے ایسے سانوں مکانات دتے نے ایسے باغات دتے نے ایسیاں گلیاں دتیاں نے جنہاں تے ریشم دے تکیے لگے نے اللہ جی سارا کچھ ہی مل گیا ہے اللہ پاک فرمان گے اور میرے جنتی بندیوں اللہ اعطیکم افضل من ذالک کیا میں رب تانوں انہاں ساریاں چیزاں نالوں کوئی بہتر چیز نہ عطا کر دیا جنتی کہن گے اللہ اس جنت دیاں نعمتاں نالوں ساریاں نعمتاں نالوں ود کے کیڑی شے خوبصورت ہے انہاں نعمتاں تو بڑھ کے کیڑی شے چنگی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جنتی جڑے نے سوچاں دیاں باتیاں اندر گم ہو جان گے سوچی پہ جان گے پتہ نہیں ہن اللہ نے سانوں کیڑا انعام دینا ہے پھر یکجا ہو کے بولن گے جنتی کہن گے اللہ سونیا دسو کیڑی شے انہاں تو وڈی نعمت جڑی ہن سانوں ملن والی ہے اللہ پاک فرمان کے جنتیوں گل سن لو ساریاں نعمتاں دتیاں نے پر ہن رب جڑی میں نعمت عطا کرن لگا ساری جنت دیاں نعمتاں مل کے بھی اس نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اللہ فرمان کے جنتیوں ہن جنتیاں نے کن دھرے نے تے غورا فکراں لائیاں نے اللہ فرمان کے او حلا علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا او میرے جنتی بندیو آج دے بعد میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا فلا اسخط علیہم ہن میں رب تواڈے نال کدے ناراض نہیں ہوواں گا اللہ اعلان کر کے کہیں گے تے کڈے نبی پاک دے یار سن جنہاں دے بارے دنیا تے رب نے اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوان میں رب انہاں تے راضی ہے میں رب تے راضی بن جا اندا کہ دنیا تے اعلان ہوئے اعلان اج بھی ہوندا ہے بندہ نیک ہوے بندہ اللہ نال جڑیا ہوے بندہ اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہون والا ہوے بندہ مصلی تے سبحان والا ہوے بندہ گڑگڑان والا ہوے جدوں موت دا ویلا ہوندا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے لاگے آ کے آندے نے یار ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹیا بندیا اج تیرا رب تیرے نال راضی ہے تو اپنے رب نال راضی اج بھی دنیا تے اعلان ہوندا ہے اج بھی اعلان ہوندا ہے جے بندہ تھوڑا جے اپنی موت دی فکر کرے قبر دی فکر کرے حشر دی فکر کرے جنت دی فکر کرے جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت امام ابو امامہ بحری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ پاک نے تین بندیاں نو جنت دی ضمانت دتی ہے جڑا رب دے راہ دی اندر نکل جائے او اللہ دی جنت دا مہمان ہوندا ہے او میدان جہاد دی اندر پہلا پیر نہیں رکھدا بلکہ اللہ دی جنت اندر پہلا قدم رکھدا ہے جے زندہ رہے تے اللہ مال غنیمت نال لٹاوندا ہے زندہ رہے تے اللہ اپنی جناب دے کولوں عزت دا رزق دے روٹی روزی عطا کردا ہے جے بندہ فوت ہو جاوے تے اللہ نو اپنی جنت دا مہمان بناوندا ہے تے دوسری گل
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد وال چل کے آندا ہے سفر کر کے آندا ہے گھروں وضو کردا ہے وہ ایک قدم مسجد وال چکدا ہے اللہ ایک درجہ جنت اندر بندے دا بلند فرما دیندے جدوں تک زندہ رہے گا اللہ انہوں عزت دی روزی روٹی عطا کرے گا جدوں یہ بندہ فوت ہو جائے گا اللہ انہوں فوری اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماندے نے تیسرا وہ بندہ جڑا گھر جاندا ہے جا کے آندا ہے السلام علیکم گھروں باہر نکلدا ہے تے آندا ہے السلام علیکم جیڑا بندہ یہ عمل کرتا ہے جدوں تک زندہ رہندا ہے اللہ انہوں عزت دی روزی روٹی عطا کردا ہے تے جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے اللہ جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے آئیے میں دلائل عرض کراں سب تو پہلی حدیث سناواں جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پتہ لگدا ہے نبی پاک دے یار انج کر کے باہر نکلے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو ایک لشکر تیار کر کے میدان جہاد واسطے روانہ کیتا تے ساڈے لشکر دا نا جڑا امیر سی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ساڈے لشکر دا امیر بنایا حالات انجدے سن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ سانو نبی علیہ السلام نے صرف چند کھجوراں دے کے بھیجیا نہ ساڈے کول جو نہ گندم نہ ستو کوئی چیز موجود نہیں سی فرماندے نے کئی دن گزر گئے سانو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر جڑے سن ایک ایک کھجور دیندے اسی سارا دن ایک کھجور کے جوس کے گزارا کر اسی نال پانی پی لیا کر دے وقت آیا کھجوراں مک گئی فرماندے پھر اسی درختاں دے پتے توڑ کے رات کو پانی اندر پگو کے رکھ دے دن اسی وہ پتے کھا کے گزارا کر نبی دے یار ایک دن جو سمندر دے ساحل دے سفر کر رہے ہیں ایک ریت دے ٹیلے دے اتے اچانک ایک چیز نمودار ہوندے آوے کیا لاگے جا کے کہہ لگے تے بہت بڑی مچھلی ہے وہ جڑی مچھلی نظر آئی نا اس مچھلی نو عرب دی اندر عنبر کیا جاتا ہے تو جڑے امیر لشکر سن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ فرمان لگے کہ مردار ہے پھر کہہ لگے نہیں یار اسی اس دراری دی حالت اندر اللہ دے رستے اندر نکلے لہذا اینو کھا لیں گے ارادہ کیتا نبی دے یاراں نے کھان دا 300 دی تعداد پیغمبر دے صحابہ دی مچھلی نو 1 مہینے تک کھاندے رہے صحابہ بیان کرتے نے اسی صحت مند ہو گئے موٹے تازے ہو گئے مچھلی پھر بھی ختم نہیں ہوئی اسی مدینے جا کے نبی علیہ السلام نو سارا واقعہ سنایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ کچھ ہے تے میرے وال بھی لے آؤ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے لے آندا مچھلی دا گوشت آقا نے نہیں کھاتا تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر نکل جاندا ہے اللہ دے ذمے میں اللہ انہوں عزت دار رزق بھی عطا کرے جدوں وہ فوت ہو جاوے اللہ نو اپنی جنت الاٹ کر دے جدوں تک بندہ زندہ رہندا ہے اللہ دے رستے اندر نکل جائے سے بندے دا اندر صاف ہوئے اخلاص دی نعمت نال بندہ مالا مال پھر اللہ بندے نو عزت دی روٹی بھی دیندا ہے بوٹی بھی دیندا ہے رزق بھی عطا کردا ہے جدوں تک زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا فوت ہو جائے گا اللہ اپنی جنت دا مہمان بنائے گا اے سنو اگلی دلیل پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ نبی علیہ السلام دے کول آئی کہنے لگی اللہ دے رسول میرا جوان بیٹا جنگ اندر شہید ہویا ہے مینوں دسو جے میرا بیٹا
رب دی جنت اندر تے میں صبر کرنی جے کوئی اور معاملہ تے میں دسو میں واویلا کر کے اپنے دل دا غم ہلکا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بندی حارثہ بن سراقہ دی اماں اور ام حارثہ اللہ نے ایک جنت نہیں بنائی، اللہ نے کئی جنتاں بنائی۔ اور تیرا بیٹا ہے نا حارثہ بن سراقہ، وہ جنت دے افضل ترین باغاں دے وچوں ایک باغ اندر ہے۔ ایک روایت اندر ہوندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حارثہ تیرا بیٹا فردوس دے اعلیٰ مقام اندر ہے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ جڑے سن انہاں نوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا جنگ دے اندر نگران بنا کے بطور جاسوس بنا کے کلیا کرتے سن۔ اینے جا رہے ہیں دشمن والوں تیر آیا، تیر لگا نہ شہید ہو کے گر گئے۔ ماں آئی ہے کہہ رہی ہے اگر میرا بیٹا جنت اندر ہے میں صبر کر لی ہاں، اگر کوئی اور معاملہ تو میں دسو میں آہو بقا کر کے اپنے غم دل دا غم ہلکا کرنا۔ احباب گرامی قدر جڑی بات میں دس رہا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ دے رستے اندر نکل جائے، اگر زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا، اگر فوت ہو جائے گا اللہ ضمانت پہ چک دے کائنات دا رب کہ میں انہوں موت دے فوری بعد اپنی جنت دا مہمان بنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ ویکھ رہے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ جڑا شہید ہویا فوت ہویا گل سن لو، ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، رب دے فرشتے حنظلہ نو غسل دے رہے نے، فرشتے غسل دے رہے، بندہ اللہ کی راہ کے اندر نکلیا۔ احباب گرامی قدر دنیا دے ہوتے دنیا واسطے جینا چھوڑ دیو، ایک عارضی زندگی ہے، اپنی اخروی زندگی کی فکر کرو، اپنی ابدی زندگی کی فکر کرو۔ جدو آخرت کی زندگی دی تڑپ بندے کو لگ جائے پھر انسان دنیا تے رہندے ہویا نہ حرام نو منہ ماردا ہے، نہ ظلم نو، نہ شرک نو۔ حرام ساڑھے اندر عام ہو گیا ہے، سود عام، رشوت عام، زنا، بدکاری، شراب جو بھی ہے۔ رات جے ایک بچہ میرے کو مسئلہ پوچھن دیا ہی کہتا ہے قاری صاحب ایک تے سگریٹ ہوندی ہے تے کوئی چیز کو نوی نکل آئی ہے اور فلیور آندے او دے اندر نشہ نہیں ہوندا، وہ پی لیا کریے۔ اچھے بھلے باپ دا بیٹا ہے، نمازی باپ ہے، لیکن اس بات کا چلو قانونی علم ہو جانا چاہیے جیڑی چیز کسی گندی چیز دی مشابہ ہوئے نا اس چیز دا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ کسی قوم دی مشابہت اختیار کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے وچوں ہوتا ہے۔ جگاں دے بھی رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی راہ اندر نکل دے اللہ جدوں تک زندہ رہے گا انہوں رزق دے گا، جدوں فوت ہو جائے گا اللہ بڑی جنت دا مہمان بنائے گا۔ دوسرا بندہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جیڑا 5 ویلے دا پکا نمازی ہے، مسجد دے اندر آ کے نماز نو ادا کر دے، نمازاں قضا نہیں کرتا، جان بوجھ کے نمازاں نہیں چھڑتا۔ اور کئی بندے ایسے نے جڑے بہانا لا گے اے مسجد بڑی دور ہے ایتھے دفتر چ پڑھ لو، اے نماز جڑی ہے نا اجر اندر کمی پیدا کر دی ہے۔ کئی بندے ڈیریاں دے نماز پڑھ لیندے نے، گھر ہی نماز پڑھ لیندے نے، میلاں دور ہے مسجد، حالانکہ مسجد اتنی دور نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ بیماری دی حالت اندر ہوندے، صحابہ بیان کردے نے جڑا بندہ بیمار ہو جاندا نا انہوں ایک دو بندے سارا دے کے مسجد نبی اندر لے آ کے صف اندر کھڑا کر دیا، اور صحابہ کرام مسجد اندر آ کے نماز پڑھتے سے۔ تسی وہ حدیث نہیں سنی نبی نا صحابی آیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ دے رسول میرے آلیاں نمازاں گھر ہی نہ پڑھ دے اندر۔ فرمایا جی آسان چھوڑ دی ہے گھر اندر تو مسجد اندر آؤ،
ہوں کہڑے بندے کو ظاہر نہیں سنتی، ہوں تیرے ایڈے بڑے سپیکر لگے نے، لیکن پھر بھی کمی ہے میرے تیرے اندر۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنو، آپ نے فرمایا بشیر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور بالنور التام یوم القیامہ۔ آقا فرماندے نے انہاں لوگاں نو خوشخبریاں سنا دیو جڑے نیریاں دے اندر آ کے مسجد اندر نمازاں پڑھدے نے، اللہ قیامت والے دن نور دیاں روشنیاں انہاں نو عطا کرے گا۔ دنیا دے اتے اگر تو نیرا برداشت کرنا ہے، میرے آپ بزرگ آج تحت میں لوٹ کے مسیدے ہونا ہے نا، لاٹھی ٹیک کے تیرے واسطے بڑے پرنور رستے کھول رہے نے، اللہ قبر اندر روشنیاں دے گا۔ ایک کمرے چھ سراغ نہ ہوئے، روشن دار نہ ہوئے، لائٹ چلی جائے، حالت کی ہوتی ہے بندے دی؟ تے قبر کٹی بٹی کو چھڑی ہے۔ اللہ موت تو پہلے سانو اپنا ظاہر باطن پاک کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد وال ایک قدم چکدا ہے، اللہ ایک درجہ جنت اندر دا بلند فرما دیندے نے، ایک درجہ بلند ہوندا ہے۔ تو جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے آئے نا مسجد اندر، اینج قدم تو چکدا جاندا ہے، ایک درجہ اللہ بلند کر دے نے، ایک نیکی اللہ بدا دیندے نے، ایک گناہ اللہ کٹا دیندے نے۔ جننے قدم چک کے مسجد والا ہوندا ہے، اللہ اونے درجے بندے دے بلند فرما دیندے۔ کرو وضو، مسجد اندر منع نہیں وضو کرنا، لیکن ایک ذوق ہے، ایک طلب ہے وضو دے بارے نا۔ نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا، فرمایا اللہ دے رسول قیامت والے دن اپنی امت نو تسی کس طرح پہچانو گے؟ فرمایا میرے صحابہ سیاہ ترین بلیک رنگ دے کالے گھوڑے کھڑے ہون، انہاں وچ ایک 5 تنا گھوڑا ہوئے جدیاں چارے لتاں سفید کلر دیاں ہون، اودا متھا بھی چٹے رنگ دا ہوئے۔ میرے صحابہ دوروں پہچانیا نہیں جائے گا کہ 5 تنا ایک گھوڑا کھلوتا ہے۔ فرمایا جی اللہ دے رسول پہچانیا جائے گا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اور میرے صحابہ گل سن لو، اللہ دی عدالت دے اندر سارے نبیاں دیاں امتاں کھلوتیاں ہون گیاں، میری امت دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، میں دوروں دیکھ کے کہاں گا محمد دا امتی آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو والے اعضاء جننے زیادہ توئے گا انہیں زیادہ چمکتے ہوں گے۔ ایک روایت اندر میں پڑھے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابی سیدنا ابو ہریرہ اپنی پنڈلیاں تک اپنے پیر دھویا کرتے وضو والے اعضاء۔ ٹھنڈ دے اندر وضو نہیں بڑا مل پیندا جی اللہ دے۔ اللہ سانو سارے انو اپنی رحمت نہ معاف فرما دے، اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ احباب گرامی قدر، آئیے میں آخری حدیث سنا کے کل مقامہ جگہ دے بھی رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردان دے نال مومن عورتان دے نال وعدہ کیتا ہے اپنی جنتاں دا، جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ایسیاں جنتاں دے گا جنہ دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں، خالدین فیہا، ہونا جنتاں بھی جو انہوں کوئی باور نہیں کٹ سکے گا۔ ایتھے محنت بندہ مکان بنا لے، دکانہ بنا لے، سال بعد رینٹ دینا پہندہ ہے، ایتھے جرمانے ادا کرنے پہندے نے، ایتھے تھوڑی جی کمی پیشی ہو جائے حکومت آگے بندے دیاں کوٹھیاں بنگلے ریس کر دیندی ہے، لیکن اللہ کی جنت دے اتے سٹیمپ لگی ہے، مور لگی ہے، خالدین فیہا، کوئی کٹ نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیش واسطے رہو گے۔ لیکن افسوس اسی اس دنیا کو اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے، کوئی بندہ موت تو بھاگ نہیں سکتا، کوئی بندہ موت آ کے رہے گی،
اللہ سانو موت دے ویلے اپنے پیغمبر دا اللہ سانو زبان تے کلمہ شہادت جاری کرن دی توفیق عطا فرما دنیا دے اتے رہندے ہویا جے کوئی نہیں ہو سکتا اے سوکھا جی عمل کروں نکل دیا تو کروں داخل ہوں دیا آندیا جاندیا کیا کرو السلام علیکم اے کوئی چھوٹا عمل نہیں یہ دی برکت دینا دیکھو نا بندے کئی لڑتے جھگڑتے سویرے کام تے جاندے شام نو جدوں روٹی روٹی نہیں نا لبدی پھر آ کے بیوی نال لڑتے سویرے تو نہ بول دی تے نہ میرے نال اج سارا دن انج ہوندا اور سلامتی کا پیغام دیو گھراں اندر جدوں خانداناں دے اندر سلام عام ہو جائے گا ادوں اللہ دی رحمتاں وسع سلام نو عام کرو سیابی آیا نبی علیہ السلام دے کول آگے کہنے لگا دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ اللہ دے رسول کوئی ایسا عمل دس دیو جڑا عمل کرا رب دی جنت دا مہمان بن جاوا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سیابی سلام نو عام کر آندے آ جاندے سلام کریا کر ایک حدیث اندر آندا سلام نو عام کرو تے سلام دا طریقہ پتہ کی اسی لوگ فون تے کرنے پتہ نہیں ساڈے سلام دا انداز ہی طرح طرح دا بدل گیا کوئی السلام علیکم کہندا ہے کوئی السلام علیکم کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کہندا نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے الفاظ کیا کرو الفاظ دی ادائیگی سونی کرو سارا کنبہ قبیلہ جدو سلام نو عام کرے گا اللہ دے فضل دے نال پھر رحمتاں ہون گیا پھر برکتاں ہون گیا پھر اللہ رزق دے دروازے کھولے گا اے چھوٹے چھوٹے عمل جنہاں نو اسی نیکی سمجھتے کوئی نہیں انہاں کو اسی دور ہاں سلام نو عام کرو بچیاں نو عادت ڈالو اکئی دیندار گھرانے نے اللہ جاندا انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے میری نے سلام لے کے ہاتھ دبا کے گھٹدے نے چنگی طرح ہاتھ لاندے نے ماں باپ دی تربیت ہے نا اپنے بچیاں نو سلام دا طریقہ سکھا اور سلام نے بعض لوگ دونوں ہاتھاں نال لیندے دونوں ہاتھاں نال سلام لینا نبی علیہ السلام دی حدیث جو ثابت نہیں قرآن و حدیث اندر انہاں کو تصور نہیں اگر کوئی بندہ لیندہ ہے نا جو ادب دا تقاضا کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ نبی علیہ السلام دا ایک طریقے دے خلاف ہے کہ مطابق نہیں سلام لو ایک کار دینا وہ دے ہاتھ میں اچھی طرح دباؤ تھوڑا جا ہلاؤ اے طریقہ ہے ایک کار سلام جو بندہ ہے نگا کہ چوک جاندے ہیں نا الفنا سلام لے لگیا یہ قرآن دی تو ثابت نہیں اسلام دی اجازت نہیں دیتا پہلے وقتہ کے اندر نبی علیہ السلام کی شریعت کو قبل لوگ جدو سلام کرتے سن درباراں دے اندر آ کے بڑے بڑے بادشاہاں دے کول آن ادھر ایسے کر کے آپ کو چکیا کرتے سن اینو تعظیمی سجدہ کیا جاتا ہے اور اج دے ساڈے مسلماناں نے پتہ کی کیتا ہے انہوں نے تعظیمی سجدہ کہ انہوں نے پتہ لگ گیا جی امت محمدیہ تے حرام ہے لیکن انہوں نے اے طریقہ اپنا لیا دو ہاتھ لا کے اپنا سر بھی اوپر چھوڑ دیتے اے طریقہ صحیح نہیں ایک ہاتھ سلام لو ایک پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اگر کسی نے دلیل چاہیے دیئے وہ ساڑھے کو آ کے لوے اللہ دے فضل دینا نبی علیہ السلام جدو صحابہ کرام چ بیٹھے ایک بار صحابہ کرام نے آخیا اللہ دے رسول میں ایک صحابی کہنے لگا فلاں علاقے چ گیا اتھوں دے لوگ اپنے وڈیرے نو سجدہ کر رہے سن ساڈا بھی دل کرتا ہے اسی تانوں عزت والا تعظیمی سجدہ کریا کریے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت تے اللہ نے تعظیمی سجدے نو حرام قرار دیتا ہے اگر یہ حلال ہوندا میں بیویاں نو حکم دیندا اپنے خاندان نو جنی میرا تقدیاں نے سجدہ کریا اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو دین حقا نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے تو انہوں پیار ہے کسے نال منا دے تات دے نا سینے نا سینہ لا کے ملیا کر تو جے بندہ بڑھا بندہ بیخ لے تو کچھ لگ جائے کہ اللہ دی شعر اندر فرے کون دے رہا اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے ہادہ ما کن عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب